لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ اور یاد کرو جب عاد کی برادری میں سے ایک معزز نبی نے سرزمین احقاف میں اپنی قوم کو ڈرایا، اور گزر چکے تھے ان سے پہلے بھی اور بعد بھی ڈر سنانے والے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، بے شک میں تمہیں بڑے دن کے عذاب کا خوف دلاتا ہوں۔ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کر دو؟ تو لے آؤ جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر سچے ہو۔ آج ہماری سورہ الاحقاف کی آیہ مبارکہ 22 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گزشتہ درس مبارک میں مشرکین، کفار مکہ اور بت پرستوں کا اس حوالہ سے ذکر ہو رہا تھا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر اپنے جھوٹے بتوں اور معبودوں کو اپنا خدا مان لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال عطا فرمائی۔ فرمایا کہ تم اس بات پر اور اس دھوکے میں پڑ گئے کہ تمہارے پاس مال و زر ہے اور دولت کی فراوانی ہے، اے کفار مکہ۔ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو یہ ایک اپنی ذات تھی، اپنے آپ بذام خود یہ فخر تھا کہ ان کے پاس مال و زر کی بہت بہتات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس سے پہلے ایک اور بھی قوم تھی، قوم عاد، جن کے پاس بہت مال و زر تھا، بہت یہ مال والی قوم تھی، ان کے پاس بہت زیادہ دولت تھی قوم عاد کے پاس۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، قوم عاد جو ہے ان کے ایک معزز نبی جو ان کا نسبی بھائی تھا، اس کی بات کو یاد کرو۔ وہ کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ قوم عاد کے پاس جو نبی آئے وہ انہی کے خاندان میں سے تھے، انہی کی فیملی میں سے تھے، ان کا نسبی رشتہ تھا قوم عاد کے ساتھ، اور ان کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام۔ اب یہ نسبی رشتے والے نبی کا ذکر کیوں کیا گیا جو ان کے رشتہ دار تھے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آنے والے، آپ کے دین کے خلاف آنے والے سب سے پہلے جو لوگ آئے وہ آپ کے رشتہ دار تھے۔ سب سے پہلے جو آپ کے مقابلے میں آئے، آپ کے گھر سے آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ابو لہب سے بڑھ کر قریبی رشتہ اور کون سا تھا حضور کے ساتھ؟ سگا چچا ابو لہب، سگا چچا حضور علیہ السلام کا۔ ابو جہل ظاہر ہے وہ سگا تو نہیں تھا، لیکن ابو لہب جو ہے یہ سگا چچا تھا حضور علیہ السلام کا۔ لیکن یہ لوگ گھر سے آپ کے خلاف ہو گئے، باقی سارے قریبی رشتہ دار تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا یہاں ذکر کیا۔ حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی نبیوں کے ساتھ ایسا کیا گیا، لیکن اللہ نے اس نبی کا ذکر کیا جس کے رشتہ دار اور قریبی اعزاء اور اقربا جو تھے وہ ان کے مخالف ہو گئے، وہ حضرت ہود علیہ السلام۔ تو آپ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں میں تمہارا رشتہ دار ہوں، میں تمہارے خون سے ہوں، تم میرے خون سے ہو، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تمہارا برا نہیں چاہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جاؤ، اور تمہاری جو مال و دولت ہے یہ تم سے چھینے گی نہیں، تمہارے پاس رہے گی، بلکہ اللہ اور برکت ڈال دے گا۔ آؤ تم اس شرک والی کبھی رسم کو اور انتہائی بری عادت کو چھوڑ کر آؤ، جس نے تمہیں مال دیا، اولاد دی، رزق دیا، سب کچھ دیا، آؤ ان کو چھوڑ کر اس اپنے رب وحدہ لا شریک کو ایک خدا مان لو۔ لیکن جب اس قوم نے، مال و دولت کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے، دولت کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے، جو دولت میں دھت ہوتے ہیں اور جنہیں دولت کا نشہ ہوتا ہے وہ
انسانوں کو بھی انسان نہیں سمجھتے، جو سامنے ظاہر آنے والے ہوتے ہیں انہیں روند کے گزر جاتے ہیں، اور باقی مخلوق کو وہ چیونٹیاں سمجھتے ہیں، تو وہ خدا کو بھی خدا نہیں سمجھتے۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم واقعہ ایک بزرگ کا، یہ حضرت مجدد صاحب سے بھی یہ روایت موجود ہے، اور حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے بھی یہ واقعہ منقول ہے کہ آپ کے پاس آپ کا ایک مرید آیا اور اس نے کہا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا ایک خدا نہ بننا اور ایک خدا کا رسول نہ بننا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جی میں مسلمان، آپ کا پرانا خادم غلام، کبھی میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں خدا بنوں یا خدا کا رسول بنوں؟ فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں اس بات پہ عمل کرو، کبھی نہ خدا بننا نہ خدا کا رسول بننا، اس کے علاوہ تمہارے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا حضور مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی، میں تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، آپ کا خادم ہوں، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہم خاک جو نالین پاک سے لگے ہم اس کے برابر نہیں ہیں، تو میں کیسے رسول بنوں اور دعویٰ کروں اور خدا بن جاؤں؟ فرمایا دنیا میں صرف ایک ایسی ذات ہے جو وہ چاہتی ہے وہ کرتی ہے، جو وہ ارادہ کرتی ہے وہی ہوتا ہے اور وہی وہ کر لیتی ہے۔ فرمایا وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یفعل اللہ ما یرید، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ارادہ کر لے وہ وہی کرتا ہے اور وہی ہوتا ہے۔ فرمایا یہ مت کبھی کرنا، یہ مت کبھی ذہن میں لانا کہ جو میں ارادہ رکھتا ہوں وہ ہو جائے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ دوسری چیز، اللہ کا رسول کبھی نہ بننا۔ کہا جی اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ فرمایا کائنات میں صرف ایک ایسی ذات ہے، اس نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا اور وہی ٹھیک ہے۔ وہ صرف کائنات میں ایک ذات ہے اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دنیا میں کبھی مت دعویٰ کرنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہے۔ سب سے غلطی اور لغزش اور تمہاری زبان میں آ سکتی ہے، آج کیا ہمارے اس زمانہ میں مسلمان خدا نہیں بنے ہوئے؟ بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے خدا؟ آج کیا یہ رسول بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے؟ بنے ہوئے ہیں۔ اس کی بے شمار اگر میں مثالیں دوں تو 3 گھنٹے کا میں آپ کو اس پہ لیکچر سنا دوں۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن پھر اللہ اور اللہ کا رسول بننے کے چکروں میں یہ بزرگ اور صوفیاء بڑی گہری چوٹ مارتے ہیں۔ یہ اندر جا کر آپ کے قلب پر سیدھی چوٹ لگاتے ہیں۔ اب جیسے اس سننے والے نے کہا، ظاہر ہے اس وقت کا وہ مسلمان ہم سے تو کتنا اچھا وہ مسلمان ہوگا، جو باجزید بستامی جیسے اور مجدد صاحب جیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ کتنا اچھا مسلمان ہوگا، لیکن اس کو بھی بات وہ سمجھ نہیں آئی اور ان کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ خدا نہ بننا اور خدا کا رسول نہ بننا۔ آج آپ کسی کو یہاں کہتے ہو کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، میں خدا بننے لگا ہوں، لیکن عمل کیا ہوتے ہیں؟ خدائی والے ہی ہوتے ہیں، خدائی والے ہی ہوتے ہیں۔ تو اب جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ دولت مال تمہارے پاس بہت ہے، اس کے نشے میں نہ پڑو اور آؤ اس ایک خدا کو مان لو جو تمہارا بھی معبود ہے، میرا بھی معبود ہے، تمہارا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے۔ اے قوم آج وہ ساری دولت جو آج تمہارے پاس ہے یہ دینے والا وہی اللہ تو ہے، یہ مال و زر دینے والا وہی رب تو ہے۔ وہ چاہے تو ایک لمحہ کے لیے ایسی کوئی بیماری ڈال دے، ایسی کوئی وبا چلا دے، ایسا کوئی معاملہ کر دے کہ ساری تمہاری دولت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے۔ اور اس کو سمجھنا، فی زمانہ جو پوری دنیا جس مصیبت میں اس وقت گھری ہوئی ہے، اس میں ہم اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا کی معیشت تباہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پوری دنیا کا نظام درم برم ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ پوری دنیا آپس میں کٹ کے رہ گئی ہے کہ نہیں رہ گئی؟ ایک ہی گھر میں ایک ہی افراد، ایک ہی اہل خانہ کے لوگ ایک ہی گھر میں ہیں لیکن ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے۔ اس سے بڑی اور ہمیں عبرت کی نشان کیا چاہیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے آ جائے،
آئے گا لیکن وہ تو اب پھر اینڈ ہو جائے گا، اس کے بعد تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند، ختم۔ میرا خیال ہے، لیکن شاید ہم ابھی بھی نہیں سمجھے، ہم مسلمانوں کو ہمارے لیے یہ بھی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکا۔ اس وبا سے بڑی میرے نزدیک اور کوئی کائنات کا عجوبہ ہو نہیں سکتا۔ اس سے بڑی اور ایک عبرت والی بات کائنات میں میری نظر میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے عرض کیا اس سے بڑی کیا بات ہے؟ ایک ہی گھر میں موجود ہیں، لیکن آپ اس سے مل نہیں سکتے، آپ اس کے پاس جا نہیں سکتے۔ اس سے بڑی اور کیا آپ کو اور عبرت کی بات چاہیے؟ ایئرپورٹس آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن آپ جہاز میں بیٹھ کے دوسرے ملک میں جا نہیں سکتے۔ اس سے بڑی اور کیا سخت مثال اللہ تعالیٰ اور عبرت کا مقام اللہ ہمارے نزدیک بنائے۔ دوست ہے، بھائی ہے، چاہت ہے کہ جناب اس سے گلے لگ کے ہم لپٹ کے روئیں، لیکن ہم رو بھی نہیں پاتے۔ اس سے بڑی اور عبرت کی نشانی اور کیا ہو سکتی؟ پوری دنیا، پرسوں میں بل گیٹس کا ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا، اب دنیا کا امیر ترین آدمی ہے بل گیٹس، اس کا بیان یہ چھپا ہے، میرے خیال یہ ڈان نیوز میں بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جناب جو نئی وائرس ایک نئی قسم کی یہ آ چکی ہے، یہ جرمنی میں آ گئی ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب میں بھی یہ آ چکی ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کے اٹلی جو ہے اس میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آ گئی ہے۔ اس کرونا کے علاوہ نئی ایک وائرس آ گیا، یہ ابھی وہیں پر ہے، ختم نہیں ہوا، دنیا شکنجے لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک اور وبا آ گئی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ سخت اور سیویئر ہے۔ تو جناب بل گیٹس کہتا ہے کہ یہ والا جو نیا وائرس آیا ہے یہ اتنا شدید ہے، اب ہمیں کرونا وائرس جو ہے وہ بہت چھوٹا لگنے لگا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ والا وائرس پوری دنیا کو ختم کر دے۔ یہ پرسوں کا اس کا بیان میں نے پڑھا، خود پڑھا میں نے اور سنا بھی۔ بتائیے وہ اتنا پریشان، ظاہر دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اس کے ذہن میں بھی اب یہ بات رب نے ڈال دی ہے کہ تو بڑا دولت مند ہے، پوری دنیا سے امیر ترین تو ایک بنا ہوا ہے، اب میں نے ایک وائرس چھوڑا ہے جو نہ نظر آنے والا ہے، اب تیری دولت اگر تیرے پاس ہے اور تو اس کو بڑا کچھ سمجھتا ہے، تو ایک چھوٹا سا وائرس جو مائکروسکوپ سے بھی بڑا مشکل سے نظر آتا ہے، ساری دولت لگا کے ذرا اس کو قابو کر لے نظر۔ اللہ نے دکھا دی تیری ساری دولت کی اوقات ایک چھوٹا سا وائرس ہے جو نظر بھی نہیں آتا، یہ ہے حیثیت ساری دولت کی۔ تو ہم تو ان کے مقابلے میں ویسے ہی بھوکے ننگے ہیں، ہمارے پاس تو شاہی کوئی نہیں، تو کیوں نہ اس کے ساتھ جڑ جائیں جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ مسلمانوں اگر عبرت حاصل کرنی ہو تو یہ اس سے بڑی عبرت اور میری نظر میں اور نہیں ہو سکتی۔ اب کیا چلتے چلتے آسمان سے اللہ عذاب گرا دے؟ ایسا تو اس نے نہیں کرنا، ایسا تو وہ نہیں کرے گا، اس نے وعدہ کر لیا ہے نا حضور کی نسبت کی وجہ سے، وگرنہ اعمال ایسے ہیں کہ وہ گرتے عذاب آسمان سے، لیکن رب نے چونکہ وعدہ کیا نا اپنے حبیب کی نسبت کی تعلق کی وجہ سے کہ نہیں وہ میں نہیں کروں گا، ان پر پتھراؤ نہیں کروں گا آسمان سے، کیونکہ میرے محبوب کی امت جو ہیں۔ لیکن یہ والا جو وائرس ہے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی؟ ہم اس وقت بھی اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لانا نہیں چاہتے۔ کیا اس وبا کے بعد رشوت لینے والوں نے رشوت چھوڑ دی ہے؟ کیا اس کے بعد دھوکہ بازی کرنے والوں نے دھوکہ دینا چھوڑ دیا ہے؟ کیا اس کے بعد لوگوں نے فرائض ادا کرنے شروع کر دی ہیں؟ نہیں کیے۔ ہم پتہ نہیں کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا گیا آخری الفاظ کہ انہوں نے اپنی قوم کو اس احقاف، اس جس سے میں نے کہا صورت کا نام صورت احقاف لیا گیا، یہ والی وہ آیت ہے، تب میں نے پہلے دن یہ آیت پڑھی بھی تھی، آیت مبارکہ 21۔ احقاف کہتے ہیں اس ریت کے ٹیلے کو جو ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے اور اونچا ہوتا ہے اور پہاڑ کی طرح لگتا ہے۔ میں نے پہلے دن جب صورت کی تفسیر شروع کی تھی وہاں بتایا تھا کہ احقاف یہ ان کی بستی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ یمن کا ایک علاقہ ہے حضر موت، وہاں پر ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ عمان کے ساتھ ایک سمندر کے ساحل کے ساتھ ایک بستی ہے، وہاں اس جگہ کا نام ہے احقاف۔ تو یہاں یہ قوم آباد تھی۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اللہ نے فرمایا اس سے پہلے کئی ڈرانے والے آ گئے تم سے پہلے، وَمِن خَلْفِهِ، اور اس کے بعد، اللہ تعبدوا الا اللہ،
اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اے میری قوم میں تم پر بہت بڑے عذاب کا تمہیں خوف دلاتا ہوں، اے قوم عاد باز آ جاؤ اگر تم پر بہت عذاب آئے گا۔ قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، وہ بولے کہ اچھا آپ ہمیں ہمارے بتوں سے دور کر رہے ہیں، ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہی بات کفار مکہ نے کی، یہ بات جو قوم عاد نے کی حضرت ہود علیہ السلام سے، یہی بات کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ آپ یہ چاہتے ہیں جس پر ہمارے باو اجداد عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اس لیے اللہ نے یہ حوالہ دیا پچھلوں کا، فرمایا انہوں نے بھی یہ کہا تھا، تم نے بھی یہ کہا، ان کے پاس بھی بڑا مال و دولت اور زر تھا، تمہارے پاس بھی بڑا مال و دولت ہے، لیکن تورات میں، زبور میں، انجیل میں موجود ہے، اور کچھ ان کی نسلوں کے لوگ بھی موجود ہیں، ان سے پوچھ لو ان کا کیا حال ہوا تھا، جو ان کا حال ہوا تھا پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا۔ حوالہ دیا رب نے اس قوم کا۔ اللہ اکبر، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، یہ بدبخت بھی جملہ قوم عاد بولتی تھی، یہ بدبختوں نے بھی جملہ یہی بولا کفار مکہ نے، وہ کہتے تھے اے ہود لے آؤ عذاب، کب آئے گا ہم پہ عذاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب، وہ کب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان پہ تو آ گیا تھا، اور اگر تم بھی یہ میری صداقت یہ والی دیکھنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک دن، میرا رب بڑا غیرت مند ہے، پھر وہ یہ صداقت تمہارے سامنے ظاہر کر دے گا، اور اس نے پھر کر کے دکھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احوال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بڑا خوبصورت آج کا ایک اہم یہ جملہ جو ہمارے بزرگوں نے دیا ہمیں کہ خدا نہ بننا اور خدا کا رسول نہ بننا۔ آج لوگ خدا بننے کے چکروں میں ہیں، خدا ایک ہی ہے بس، اور اللہ کا رسول بھی ایک ہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔